نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ من سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام يكفينا القرآن وتمام كلامه وكل نعيم لا محالة زائل ونعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل ألا يا ساكن قصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابنوا للخراب إلهي عبدك العاصي قد أتاك مقرا بالذنوب قد دعاك وإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك سلام على خير الأنام وسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مقرب أطوف الرؤوف من يسمى بأحمد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآلہ وبارک وسلم۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آج کے یہ پروگرام ہماری وہ بچیاں بیٹیاں جنہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا، ہماری وہ بیٹیاں جنہوں نے سارا سال سیاہ ستہ پڑھی، بخاری شریف پڑھی، آج ان کی آخری حدیث کا سبب ہوگا، اور یہ بہت بڑی سعادت ملی ہے ان والدین کو جن کی بیٹیاں حافظہ عالمہ بنی ہیں۔ اس خاندان کے لیے بڑی سعادت ہے جس خاندان میں یہ بیٹیاں حافظہ عالمہ بنی ہیں۔ ان چچے کے لیے، تائی کے لیے، ماموں کے لیے بڑی سعادت ہے جن کی بھتیجیاں، بھانجیاں حافظہ عالمہ بنی ہیں۔ ہمیں بھی ایسا شوق ہو ہمارے بھی بیٹے حافظ عالم بنے، ہماری بیٹیاں حافظہ عالمہ بنے، اور یہ بہت مبارک جگہ ہے۔ اس جگہ میں ہم سب کے رہبر اور رہنما ہمارے پیر و مرشد سید العارفین استاد محترم حضرت اقدس مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً بہت عرصہ اس مسجد میں آ کر رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف بیٹھتے رہے۔ ہم بھی حضرت کے ساتھ بہت سارے سال اس جگہ میں آ کر اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت کی یہ برکتیں بہاریں ہیں کہ اللہ نے یہ شاندار
یہ بچیوں کا مدرسہ، یہ مسجد، اور وہ دوسرا جامعہ رحمت للعالمین، یہ مدرسہ، یہ سارا ہمارے حضرت کا فائز ہے، ہماری دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ حضرت یہاں بہت سال آپ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کرتے رہے، اور یہ مسجد اعتکاف والوں سے بری ہوتی، جو مجھے یاد ہے جب ہم آتے تھے ایسے اندر سے بھی بری ہوتی تھی، باہر کے اوپر ٹینٹ لگتے تھے۔ یہ ہماری حضرت کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، ہمارے حضرت کی یہ برکات ہے کہ اللہ نے یہاں بہت دین کے چشمے جاری فرما دی ہے۔ ہمارے مولانا عبداللطیف صاحب کو ذریعے کے طور پہ قبول فرمایا ہوا ہے۔ ہمارے مولانا عبداللطیف صاحب ہمارے دارالعلوم فیصل آباد سے پڑھ کے آئے ہیں۔ ان کا دورہ حدیث کا ہمارا رابعہ والا سال تھا۔ ہم حضرت جی سے اسی کمرے میں قرآن پاک کا ترجمہ رابعہ کے درجے کا پڑھتے تھے، اور یہ ترمذی شریف حضرت سے پڑھتے تھے، اور بہت ان سے پرانا تعلق ہے۔ اللہ نے ان کو قبول فرما لیا ہے کہ بہت بڑا خیر کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یہ بچیوں کا مدرسہ، یہ مسجد، یہ جامعہ رحمت للعالمین، یہ سارا ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ ہماری دل سے دعائیں ہیں اللہ ہمارے مولانا عبداللطیف صاحب کو، ان کے رفقا ساتھیوں کو اس علاقے کے لیے ہدایت کا روشن مینارہ بنائیں، پورے عالم کے لیے ہدایت کا روشن مینارہ بنائیں۔ اس سے بڑھ کر ان کو دین کی خدمتیں کرنے کے شوق، جذبے، ولولے نصیب فرمائیں۔ آپ گاؤں والوں کے لیے بڑی سعادت ہے کہ یہاں اللہ نے دین کا ایک چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ قرآن و حدیث کا مرکز اللہ نے آپ کے گاؤں کے اندر بنا دیا ہے۔ کچھ ایسے محلے بھی ہوتے ہیں وہاں قرآن پاک کے اور دین کے مرکز بنتے ہیں، پھر بچے اور بچیاں جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ بچیاں بچے پڑھتے ہیں، وہ رحمتیں جو آسمانوں سے اترتی ہیں قرآن پاک پڑھنے والوں پہ، حدیث پڑھنے والوں پہ جو رحمتیں آسمانوں سے اترتی ہیں، وہ منتشر ہو کر مرصع کے بغیر جتنے گھرانے ہیں ان گھرانوں میں بھی وہ رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں، وہ برکتیں بہاریں ارد گرد گھرانوں میں بھی تقسیم ہوتی ہیں۔ جسے پنکھا ایک مہمان کے لیے چلایا ہے، 20 آدمی اس مہمان کے ارد گرد بیٹھے ہیں، تو 20 آدمیوں کو بھی اسی طرح ٹھنڈک پہنچ رہی ہوگی، ہوا پہنچ رہی ہوگی، اسی طرح فرحت پہنچ رہی ہوگی جو مہمان کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کی رحمتیں تو قرآن پاک پڑھنے والوں پہ نازل ہو رہی ہیں، بخاری شریف، ترمذی شریف پڑھنے والی بچیوں پہ نازل ہو رہی ہیں، لیکن وہ رحمتیں منتشر ہو کر ارد گرد گاؤں میں جتنے گھرانے ہیں ان گھرانوں میں بھی رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہو، بڑے سعادت مند ہو، بڑے خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہارے گاؤں کے اندر 2 قرآن پاک کے، حدیث کے، دین کے 2 مرکز بنا دیا۔ ایک روڈ پہ بنا دیا جامعہ رحمت للعالمین، اب یہ مرکز بنا دیا۔ بڑے خوش نصیب ہو، بڑے سعادت مند ہو۔ یہ بچوں کو چپ کراؤ تو ہم تو استاد ہیں، جب تک شور ہو تو ہم تو نہیں بات بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کتنا شور ڈالیں سامنے بیٹھ کر، تو وہیں بیٹھو بچوں کے اندر۔ ہم تو استاد ہیں، اگر کوئی توجہ نہ کرے تو ہم سے تو پڑھا بھی نہیں ہوتا۔ درشید پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی علاقے میں سرعام گناہ ہونے لگتے ہیں، فحاشی بے حیائی عروج کو پہنچ جاتی ہے، گناہ عروج کو پہنچ جاتے ہیں، اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے، اللہ کا جلال آتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں جاؤ اس بستی کو تباہ کر کے آؤ، یہاں تو سرعام گناہ ہو رہے ہیں، اس محلے کو تباہ کر کے آؤ،
یہاں تک سرعام فحاشی بے حیائی عروج کو پہنچی ہوئی ہے، اور فلاں شہر کو تباہ کر کے آؤ، وہاں تو سرعام میری نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ فَيَقْرَأُ الصَّبِيُّ مِنْ صِبْيَانِهِمْ، اس دیہات کے محلے سے بچے اور بچیوں کی قرآن پاک کی آواز آتی ہے، اس محلے کے مدرسے سے بچے اور بچیوں کی قرآن پاک کی آواز آتی ہے، اس شہر کے مدرسے سے، اس شہر کے مدرسے سے قرآن پاک کی آواز آتی ہے۔ فَيَسْمَعُ اللَّهُ تَعَالَى، وہ آواز عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے۔ یہ بچے جو پڑھتے ہیں ان کی آواز عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ فَيَسْمَعُ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ قرآن پاک کی جب آواز سنتے ہیں، اللہ کا سارا غصہ ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ اس مدرسے سے جب بچے اور بچیوں کی قرآن پاک کی آواز سنتے ہیں، اللہ کا جلال جمال میں بدل جاتا ہے۔ اور اللہ اس گاؤں کے مدرسے سے جب بچوں کے قرآن پاک کی آواز سنتے ہیں، اللہ کی ناراضگی خوشیوں میں بدل جاتی ہے۔ جب اس شہر کے مدرسے سے اللہ قرآن پاک کی آواز سنتے ہیں، اللہ کا سارا غصہ ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس محلے کو تباہ نہ کرو گناہوں کی وجہ سے، اس محلے سے تو میرے قرآن پاک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اس دیہات کو گناہوں کی وجہ سے تباہ نہ کرو، اس دیہات کے مدرسے سے تو میرے قرآن پاک کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ اے فرشتوں رک جاؤ، اس شہر کو تباہ کرنے سے، گناہوں کی وجہ سے اس شہر کو تباہ نہ کرو، اس سے تو قرآن پاک کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں، اے اللہ قرآن پاک کی برکت سے کتنے سال تک اس محلے سے عذاب کو ہم ہٹا دیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْبَعِينَ سَنَةً، اے فرشتوں 40 سال تک اس محلے سے عذاب ہٹا دو، اس محلے کے مدرسے سے تو قرآن پاک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ 40 سنتن، اے فرشتوں 40 سال تک اس دیہات سے عذاب کو ہٹا لو، اس سے تو مدرسے سے قرآن پاک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ 40 سنتن، اے فرشتوں 40 سال تک اس شہر سے عذاب ہٹا لو، اس شہر کے مدرسے سے تو قرآن پاک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے سوچو کہ اللہ نے کتنی بڑی رحمت کیا، مرکز ہمارا اللہ نے اس گاؤں میں مدرسہ بنا دیا ہے۔ آج کون سے گناہ ہیں یہ امت نہیں کر رہی اور پہلی امتوں نے نہ کیے ہوں، ہر گناہ عروج کو پہنچا ہوا ہے، لیکن یہ مدارس سے جو قرآن پاک کی آوازیں عرش معلیٰ پہ جاتی ہیں، اس سے اللہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔